बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आधे दिन की पूरी खबरों के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 5। मैं हूं तारिक मतीन। ATR तैयारा हादसे का शिकार कैसे हुआ, सानेहाए हवेलियां कैसे हुआ, गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। ब्लैक बॉक्स भी मिल गया, रिपोर्ट भी आ गई, दोनों इंजन्स भी ठीक थे, तो आखिर तैयारा पहाड़ों से कैसे जा टकराया? ये वो सवालात हैं कि जिनका जवाब जानने के लिए एक मरतबा फिर अमले के 5 अरकान की कब्र कुशाई का फैसला किया गया। सिविल एविएशन की दरखास्त पर पिम्स इंतजामिया को कब्र कुशाई के अहकामात मिल गए थे। अब इस सिलसिले में ताज़ा तरीन खबर यह है कि DC इस्लामाबाद ने कहा है कि कब्र कुशाई नहीं होगी, बल्कि पिम्स में पहले से महफूज नमूनों का फॉरेंसिक तज्जिया किया जाएगा। इस सिलसिले में मजीद जानेंगे। मेरे साथ राना खालिद मौजूद हैं, साथ ही एयर कमांडो रिटायर्ड जमीर हुसैन साहब भी मौजूद हैं। राना खालिद, पहले आपकी जानिब आएंगे, मुझे अब तक क्या मालूम हो पाया है? कोई जवाब नहीं है, इसलिए जवाब तलाश करने की गर्ज से यह फैसला किया गया? जी देखें, जहाँ तक ये इनकी कब्र कुशाई की जो है बात की जा रही है, ये एक बिल्कुल नामुनासिब सी बात है, क्योंकि कब्र कुशाई जो है हमारी जब इस हवाले से एविएशन ज़राए से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि कब्र कुशाई की तो ज़रूरत महसूस होती नहीं है, क्योंकि जिस टाइम उनका DNA टेस्ट किया गया था तो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स के पास उनके तमाम केमिकल्स और उनके तमाम जो है जो उनके टेस्ट के लिए जो उनके वो लिए गए थे जो नमूने, जो वो सब उनके पास मौजूद हैं। तो उससे जो है उनको जो भी तफ्तीश करनी है तो उससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जो ये सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो ये डॉक्टर एजाज हैं, जिनकी तरफ से ये एक प्रपोजल दिया गया है कि कब्र कुशाई की जाएगी, तो इस बात के जो है आया होने से जो उनके जो शोहदा के जो वर्सा हैं उनमें शदीद इश्तियाल पाया जाता है। तो मेरी इस हवाले से जब जो को पायलट थे और जो जंजुआ उनके जब घर वालों से बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि जो है ये बिल्कुल नामुनासिब सी बात है, ये तफ्तीश को एक दूसरे रुख की जानिब ले जाने की कोशिश की जा रही है, ताहम इसकी ज़रूरत जो है वो पेश नहीं आ रही है। जी राना खालिद, प्रोटोकॉल क्या होते हैं? क्या ऐसा होता है कि अमले के अरकान किसी फ्लाइट से पहले किसी एक जगह किसी एक रूम में जमा हों और वहाँ उनके लिए कुछ खाने का, कुछ रिफ्रेशमेंट का एहतमाम हो? छोटी फ्लाइट में अगर कुछ दिया जा रहा है तो तमाम अफराद को, अमले को, सभी को यकसां तौर पर दिया जा रहा है। क्या फ्लाइट से पहले कोई ऐसा प्रोटोकॉल है, कोई ऐसी प्रैक्टिस होती है कि अमले के लिए भी कुछ डाइन इन का बंदोबस्त हो वहां पर? जी तारिक, जो इनके फ्लाइट का जो अमला होता है, ये जब फ्लाइट परवास करने से पहले 3 घंटे पहले इनका पिकअप होता है और उस पिकअप के बाद जो है ये अपनी जो है अमले को जो है ब्रीफ और डीब्रीफ करते हैं, उस पर फ्लाइट को ऑपरेट करने के हवाले से और सेफ्टी प्रोसीजर जो होते हैं उसके हवाले से अमले को जो है आगाह किया जाता है। इस दौरान जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो चाय और कॉफ़ी तो पी सकते हैं, ताहम जो परवास के ऊपर जो खाना मुहैया किया जाता है मुसाफिरों के लिए और उससे मिलता जुलता ही खाना जो है वो अमले के लिए भी होता है और अमला भी वही खाना खाता है। और ये जो कहना कबल इस वक्त होगा कि उसमें कोई ऐसी जहर खुरानी की गई थी कि जिसकी वजह से पांचों अफराद का फॉरेंसिक तज्जिया राना खालिद मेरे साथ ही रहेगा। इस वक्त एयर कमांडो रिटायर्ड जमीर हुसैन साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और शहीद पायलट अहमद मंसूर जंजुआ की वालिदा भी शाहिदा मंसूर जंजुआ मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिदा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी ये फैसला कर लिया गया है कि कब्र कुशाई होने नहीं जा रही। ये वो मामला है जिसको पूरा मुल्क जानना चाहता है। आपके पूरे मुल्क के इससे जज्बात जुड़े हैं, साथ ही तशवीश भी है। आप क्या फरमाएंगी कि ये फैसला अब दुरुस्त है? आपकी इब्तिदा में तशवीश आई थी कि ये नहीं होना चाहिए, कब्र कुशाई नहीं होनी चाहिए। मैं तो देखें यही कहूंगी कि शहीद की कब्र तो वैसे ही क्या खुदवानी है इन्होंने, और अगर इनको कोई शक है कि खाना कैसा चढ़ा है क्या है तो पहले ये मुझे फिर ये बताएं कि खाना ये PIA ने कहा कि जहरीली चीज खिलाई गई है, तो ये किसने चढ़ाया खाना, और ये प्रूफ दिखाएं कि जहाज के अमले ने खाना खाया ये जहरीला, किसने खाना पकाया और किस किचन से ये खाना आया जहाज के लिए, और हेड इंचार्ज किचन का कौन था। तो मुझे ये सारी बातें बताई जाएं। और कब्र कुशाई करनी थी तो पहले मेरे हस्बैंड का तो मुझे बताए ना, उनकी कब्र कुशाई करें। जो 8 साल पहले केस हुआ है मेरे साथ तो ये 2 दफा हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है मेरे साथ। तो मुझे पहले बताएं कि मेरे हस्बैंड की कब्र कुशाई करके मुझे बताएं कि उनको क्या खिलाया गया था, उनको क्या दिया था इन्होंने, और आज तक मुझे पता नहीं लगा कि उनको क्या हुआ था। इन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं। इनका एक पायलट चला गया और इन्होंने बिल्कुल उसको लाइट लिया, इन्होंने कुछ भी इन्होंने मतलब बताया ही नहीं मुझे कि मेरे हस्बैंड को हुआ क्या। मैं 8 साल से इनसे यही एक चीज पूछ रही हूँ। और आज मेरे बेटे, ये फरमाइए, फ्रेंच कंपनी ATR की रिपोर्ट हमारे सामने है,
ایویشن جو ماہرین ہیں ان کی رائے ہمارے سامنے ہے. خود احمد آپ کو کیا بتاتے تھے وہ لوگ جو اے ٹی آر میں سفر کرتے ہیں؟ انہوں نے اگر لکھا ہے، کوئی بات کی ہے، بعض سینیٹرز نے بھی، تو وہ اے ٹی آر کے حوالے سے بڑے تشویش کا شکار ہیں، بہت پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اے ٹی آر میں سفر کیا ہے. خود احمد نے کچھ آپ سے ایسی بات شیئر کی کبھی؟ تشویش یہی مجھے خود پتا تھا کہ یہ جہاز خراب ہے، مجھ کو وہاں جانے ہی نہیں دے رہی تھی نارتھ کی طرف. میں نے یہ ہیڈ جتنے بھی ہیں سب کے ہاتھ پیر جوڑے تھے جا کے کہ میرے بیٹے کو وہاں نہ بھیجے. مجھے جہاز خراب ہے، میں نہیں بھیجنا چاہتی. چترال کابل میں نہیں یہ فلائٹیں کروانا چاہتی. انہوں نے پتہ نہیں کس وقت اس سے سائن کروا لیے، اس کو کب بھیجا ہے بچے کو، اور وہ آ کے سامان پیک کر کے اور وہ چلا گیا. اور میں پھر اس کے باوجود جاتی رہی ہوں ایک ایک کے پاس کہ میرے بچے کو واپس بلا لے پلیز، میں نہیں بھیجنا چاہتی. میں نے ہسبینڈ کھویا، میں بیٹا نہیں کھونا چاہتی. میرا بیٹا کام اپنا پورا کرتا تھا، صرف میں جہازوں سے ڈرتی تھی کہ جہاز خراب ہے. ٹھیک. رانا خالد، مجھے یہ بتائیے کہ ابتدا میں یہ کہا گیا کہ ایسی خبریں لیک ہوئیں بعض ایویشن ذرائع کے حوالے سے کہ آڈیو ریکارڈنگ سامنے آئی ہے، اور کاکپٹ کا جو ایمبینس تھا اس کے حوالے سے خبر آئی کہ وہاں شاید کوئی غیر سنجیدہ ماحول تھا، جو آپ نے بتایا تھا ہمیں، 92 نیوز نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ بالکل غلط ہے. یہ سامنے آیا کہ یہ کہاں سے آیا تھا؟ جی طارق، یہ بالکل بات واضح ہو چکی ہے. آج سے 2 روز پہلے جو آپ نے پروگرام کیا تھا اس پروگرام میں موجود تھا، جس میں جو ہے سینیٹری کامہ کمیٹی کے جو کنوینر ہیں مظفر حسین شاہ صاحب، وہ بھی انہی کے لائن پر موجود تھے. تو یہ بات میں یہاں پہ واضح کرتے چلوں کہ جو وائس ریکارڈنگ جس کی بات کی جا رہی ہے، تو اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک ایئر ٹریفک کنٹرول آفیسر ہیں جو کہ خاتون ہیں. وہ ان کی کمیونیکیشن جو ہے اس کو جو ہے ایئر ہوسٹس سے منسوب کر کے جو ہے اس کو پبلسائز کیا گیا ہے، جو کہ بالکل نامناسب بات ہے. ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. جب بھی ایسی صورتحال پیش آتی ہے، جب پائلٹ جہاز کو ٹیک آف کرتا ہے تو صرف پائلٹ ہی جو ہے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر سکتا ہے. ایئر ہوسٹس میں نے جیسے پہلے ہی بتایا تھا، اور یہ بھی آپ نے بھی رپورٹ کیا تھا، ہم نے بھی اپنے ویورز کو یہ بتایا تھا کہ یہ غلط ہے. اگر یہ کہیں سے رپورٹ ہوا ہے تو غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہے. ایئر کموڈور ریٹائرڈ جمیل حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جمیل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت. اب اس سوال کا جواب جاننے کے لیے کہ جہاز کے ساتھ معاملہ کیا پیش آیا، فورنزک تجزیہ کیا جائے گا عملے کے 5 ارکان کے نمونوں کا، اس سے کیا مدد مل پائے گی؟ اب تک جواب آپ کی رائے میں کیوں نہیں مل پایا ہے؟ دیکھیے، آپ نے شروع میں جو بات کی تھی، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے اس کو بالکل صاف کر دیا. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں بغیر سوچے سمجھے جو لوگ کہہ دیتے، ان میں تجزیہ کرنا بھی میرے خیال سے گناہ ہے. اچھا، اب آپ آئیے کہ اب ہوا کیا ہے. اب انکوائری ہو رہی ہے. اب جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب بھی انکوائری شروع ہوتی ہے تو اس میں آپ کسی چیز کو رد نہیں کرتے، انکلوڈنگ نشاور کی چیزیں یا ٹیررزم، کسی کو آپ رد نہیں کرتے. آپ ایک ایک چیز کو دیکھتے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ کی ایویڈنس آتی ہے اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے، جو ایک معاملہ بڑا ہوا تھا، جو C-130 کریش، جس میں ہمارے جنرل ضیاء الحق کا حادثہ جو ہوا تھا، اس میں انہوں نے پائلٹ کی فورنسک چیک نہیں کی، اور بغیر فورنسک چیک کیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ وہاں پہ ایک گیس تھا، زہریلے گیس، جس کی وجہ سے ابھی تک اس انکوائری پہ تنقید ہوتی ہے. تو اب اسی وجہ سے میرے خیال سے وہ چاہتے ہیں کہ فورنسک ٹیسٹ پائلٹ کا ہمیشہ لیا جاتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا نہ ہو. اور یہ پروٹوکول کا حصہ ہے. جی ہاں، بہتر تو یہ ہوتا کہ جب پائلٹ کی باڈی پرنس میں آئی تھی اسی وقت فورنسک چیک اس کا کر لیا جاتا، تاکہ یہ بالکل شک شبہ، بالکل یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ زہر دیا گیا یا نشے میں تھے، اس کو بالکل یا تو رد کر دیا جاتا یا اسٹیبلش کر لیا جاتا. ٹھیک. شاہدہ صاحبہ، یہاں میرا آپ سے بھی سوال ہوگا. آپ نے اپنے جذبات کا، اپنے تحفظات کا اظہار کیا جو بہت قابل احترام ہیں. آپ کے دکھ میں ہم شامل ہیں، یہ کہنا آسان ہے. آپ فرمائیے، اب جب ایئر کموڈر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ پروٹوکول کا حصہ ہے، اس پر آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، اعتراض کی بات تب ہے جب وہ صحیح کہہ رہے کہ 7 ڈیز جب وہاں پہ ہم لوگ ڈیڈ باڈیز کے لیے پریشان رہے، ایک ماں تڑپتی رہی، 7 دن میرے اوپر کیا گزری. اس وقت انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یہ کدھر تھا سارا عملہ؟ اور انہوں نے کیوں اس وقت نہیں وہ ٹیم بلائی؟ ہم تو چیخ چیخ کے خود کہہ رہے تھے کہ اس ٹیم کو بلوائیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو انہوں نے کیوں اس وقت نہیں بلائی؟ وہ 7 دن جس طرح میں نے گزارے ہیں، مجھے پتا، اور میرا خیال ہے جس ماں کا بیٹا گیا ہوگا اس نے اسی طرح ہی گزارا ہوگا.
اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، یہ ہماری دعا ہے۔ انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ 7 دن میرا بیٹا روز جاتا رہا، اور روز وہاں پہ کوئی پی آئی اے کا بندہ نہیں وہاں پہ آتا تھا، کوئی بالکل کوئی آیا ہی نہیں کہ کوئی آ کے ہیلپ کرے یا کوئی بتائے کہ کدھر بچہ میرا، میں نے ہنستا کھیلتا ان کو دیا، انہوں نے میرا بچہ قبر میں سلا دیا، ان کا ستیہ ناش ہو جائے، انہوں نے میرا گھر تباہ کر دیا، انہوں نے میرے 2 لوگ گھر کے کھا لیے ہیں، ان کو سزائیں ملنی چاہیے، ان پہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے اس معاملے میں۔ مسز جنجوعہ بہت شکریہ، آپ کے وقت کا وہ الفاظ نہیں میرے پاس کہ میں آپ کے دکھ کے مداوے کے لیے کچھ کہہ سکوں۔ جمال حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھ لیں گے ویوز، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ریاستی دہشت گردی کی بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ قابض افواج کی جانب سے کشمیریوں کی نسل کشی کے لیے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پیر کی صبح بھی بھارتی فوج نے ضلع اننت ناگ کے علاقے میں پہلگام میں 3 نوجوانوں کو اغوا کے بعد جعلی مقابلے میں مار ڈالا۔ تینوں جوانوں کی لاشیں پہلگام کے قریب واقع ایک گاؤں میں ایک مکان سے ملی ہیں اور اس مکان کو گزشتہ روز بھارتی فوج نے جلا دیا تھا۔ ایک ہفتے میں قابض فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ 3 جوانوں کی شہادت کے بعد وادی میں ایک بار پھر بھارت کے خلاف شدید مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور مظاہرین کی بڑی تعداد سخت سردی کے باوجود بھارتی مظالم پر احتجاج اور پاکستان کے حق میں نعرے بازی کر رہی ہے، جبکہ بھارتی فوج نے مظاہرین کو روکنے کے لیے ریاستی طاقت کا بھی استعمال کیا، جس کے نتیجے میں کئی افراد مزید بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اس تمام صورتحال پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں دفتر خارجہ نفیس زکریا صاحب۔ زکریا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ لہر تازہ ہے، بڑھی ہے، پاکستان کی حکمت عملی اقوام عالم کے سامنے اس معاملے کو اور اٹھانے کے لیے، بھارت کا چہرہ اور بے نقاب کرنے کے لیے کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس سلسلے میں جو ہے ہم نے گاہے بگاہے یہ کیس ہم ان کا اٹھاتے رہے ہیں مستقل۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ جو مظالم ہیں وہاں پر، جن کو ہم اصولاً جینوسائیڈ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ جس طریقے سے چل رہے ہیں سسٹمیٹکلی، وہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کا جو ہے وہ قتل عام چل رہا ہے، جس سے ان کا بیسک مقصد جو ہے وہ وہاں پہ ڈیموگرافک چینج لے کر آنا ہے، اور یہ اوور دا ایئرز چل رہا ہے مستقل۔ اور یہی بات ہم ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ ہے، یہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہے، اور ان مد میں جو ہے بھارت کے جو مقبوضہ کشمیر میں جو ان کے فوج کے لوگ ہیں ان کو اور بھارت کی حکومت کو جو ہے اکاؤنٹیبل کرنا ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے ہم نے نہ صرف یہ کہ اقوام متحدہ میں اعلیٰ سطح کے اوپر جو یہ کیس اٹھایا ہے، بلکہ اقوام متحدہ ہی کی جو ہیومن رائٹس کا کمیشن ہے جنیوا میں، وہاں پر بھی اٹھایا ہے، اور مستقل ہم نے مختلف ویسٹرن کنٹری۔ نفیس زکریا صاحب، میرا سوال آپ سے اگلے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے بڑھ کر یہ تھا کہ اس سے پہلے بھی ایک کوشش کی گئی تھی اقوام عالم کے سامنے یہ مسئلہ اٹھایا جائے، نمائندے بھیجے گئے تھے مختلف ملکوں میں، جس میں سے بعض پر شدید تنقید کی گئی تھی کہ انہیں مسئلے کا صحیح ادراک بھی نہیں۔ کیا ایسا کوئی موو کہ دوبارہ اقوام عالم کو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے علاوہ بھی انگیج کیا جائے، اس معاملے پر آن بورڈ لیا جائے، بتایا جائے، اور ان کی صدا بھی پاکستان اپنی صدا کے ساتھ ملائے، اس سلسلے میں ایک لابنگ کرے، اس سلسلے میں اپنا ہم خیال بنائے ملکوں کو؟ دیکھیں، اس سلسلے میں میں ایک پہلی بات تو بتا دوں کہ اس چیز سے میں شاید متفق نہیں ہوں جو آپ نے ابھی کہا تھا۔ اس کا ایک بہت اثر ہوا ہے جو ہمارے پارلیمنٹیرینز گئے تھے، اور اس کی باقاعدہ انہوں نے اپنی رپورٹس بھی سبمٹ کی ہیں، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک بار پہلا فرسٹ ٹائم تھا اس طرح کی انیشیٹو، ایک نئی چیز تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز نے مزید اب ایک جو اقدام اٹھایا ہے، جس میں ینگ پارلیمنٹیرین فورم نے یہاں پر مختلف ممالک سے لوگوں کو بلایا ہے، پارلیمنٹیرینز کو بھی، اور ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بلایا تھا یہاں پہ، اور بہت کامیاب یہاں پہ ایک سیمینار کیا، اور یہی ایک اپروچ۔ اور دوسری ہے ہماری مختلف اپروچز کے اندر کہ جس میں ہیومن رائٹس کے جو مختلف وہ ہیں تنظیمیں ہیں مختلف ممالک میں، ان کو ہم انگیج کر رہے ہیں،
بہت مؤثر انداز میں. 19 تاریخ کو جو ہے ہاؤس آف کامنز میں برطانیہ کے پارلیمنٹ میں باقاعدہ اس پہ ڈبیٹ ہے کشمیر کے اوپر, اور ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے ہی ہے. غرض یہ ہے کہ اور وہاں پہ کینیڈا میں بھی جو ایک نارتھ امریکہ میں بہت بڑی این جی او کا ایک نیٹ ورک ہے 600 این جی اوز کا, ان کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی آیا تھا, اور وہ بھی جو ہے ان چیزوں کو لے کے آگے وہاں پہ چلے گا. غرض یہ کہ ہم نے مختلف میرے ساتھی لیکن نفیس زکریا صاحب پتہ کلامی کی معذرت, جنرل امجد شعیب صاحب بھی موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. جنرل صاحب اب بھارت کا یوم جمہوریہ آ رہا ہے, یہ تشویش ظاہر کی جا رہی ہے کہ جب اس کی آمد پر مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے مظاہروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے تو بھارت کی فوج کی جانب سے وادی میں مظالم کا سلسلہ جو پہلے ہی کہیں زیادہ ہے اور بڑھایا جائے گا. کیا ایک سفارتی پریمپٹیو اسٹرائک کی بھی ضرورت ہے پاکستان کو یہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جہاں تک سفارتی مہم کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں فارن آفس اس وقت کافی ایکٹیو ہے اس معاملے میں, اور جو صورتحال کشمیر میں ہے وہ بڑی اچھی طرح کلوزلی مانیٹر کی جا رہی ہے, اور بڑا بر وقت اس پہ ریئیکشنز بھی آ رہے ہیں. تو فارن آفس کی حد تک آپ کہہ لیجئے کہ ٹھیک ہے, ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں, لیکن صورتحال جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں تقاضا کرتی ہے کہ ابھی ہمیں تھوڑی ایکٹیویٹی جو ہے وہ دوسرے کیپٹلز میں بڑھانی چاہیے, باہر کے کیپٹلز میں. اس میں حکومتی سطح پہ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہوگی, جس میں کہ ہمارے لیڈرز خاص طور پہ پرائم منسٹر کو اسٹیٹمنٹس دینی چاہیے, وارن کرنا چاہیے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو کہ ہمیں خدشہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ چیز بڑھے گی. اور زکریا صاحب فرمائیے, جیسا جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی لگتا ہے ایک سفارتی پریمپٹیو اسٹرائک کی ضرورت ہے, اقوام عالم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جب اب کشمیری 20 کو 27 کو یوم مزاحمت منائیں گے, 26 کو ہر بار وہ یوم سیاہ مناتے ہیں وہ منائیں گے, تو اس صورتحال پہ نظر رکھی جائے, بھارت کو مزید مظالم سے روکا جائے. دیکھیں, یہ آپ کا زاویہ سوچنے کا اور دیکھنے کا الگ ہے, اور ہمارا جو سفارتی عمل ہے اس میں ہم یہ چیز نہیں کرتے ہیں کہ ہم پہلے سے کہ جی اب یہ ہونے والا ہے, ہمارے مظاہرے ہوں گے تو آپ اس کے اندر جو یہ چیز ہوگی. اس وقت تو آپ یہ دیکھیں نا کہ آلریڈی ایک پوری تاریخ ہے اس کی مظالم کی. آپ اگر 1990 سے لے کر 2016 تک بھی دیکھیں تو بے تحاشا ماسیکرز ہوئے ہوئے, جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے. اب تک ملینز کے سے زیادہ جو ہے کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے 1947 سے لے کے اب تک. تو یہ تو وہ سارے چیزیں ہیں جو حقیقت کے طور پہ ہمارے سامنے ہیں. ہم تو ان کیسز کو بھی لے کے آگے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ جو مستقل وہاں مظالم چل رہے ہیں اس کو لے کے چل رہے ہیں. چاہے جائے گا کہ ہم اس چیز کی پریڈکشن کریں کہ جب آنے والا ہے اس میں یہ ہوگا, مظاہرہ ہوگا تو اس میں مظالم ہوں گے. ہم اس زاویے سے کام نہیں کرتے ہیں, بلکہ ہم یہ چونکہ ایک ایشو ہے, انٹرنیشنل ایشو ہے, اس کو ریکگنیشن ہے, یو این سیکورٹی کاؤنسل کے ایجنڈے پہ ہے, اس کو ہم نے ہر صورت ریزالو کرانا ہے. یہ اس کی آف شوٹ ہے کہ کشمیری بھی بھگت رہے ہیں اور خود پاکستان بھی اس چیز کو جو ہے بھگت رہا ہے کہ یہ جب تک کہ ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہوتا ہے یہ مظالم کشمیریوں پہ چلتے رہیں گے, جس کے لیے ہم مستقل آواز اٹھا رہے ہیں. اور یہ جب نفیس زکریا صاحب بہت شکریہ آپ کا, جناب امجد شعیب صاحب وقتیہ نیوز ایٹ 5 کو آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ 12 جنوری کو 92 نیوز نے پردہ چاک کیا تھا کہ کس طرح لاہور کے میو اسپتال میں غیر رجسٹرڈ سٹنٹ فروخت کیے جا رہے ہیں, مریضوں کو لگائے جا رہے ہیں. ایف آئی اے نے کارروائی کی تھی, 4 ملزموں کو گرفتار کیا تھا. یہ بھی پتا چلا تھا کہ اس گھناؤنے کاروبار میں پروفیسرز اور ڈاکٹرز تک ملوث ہیں. پھر یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گلاب دیوی اسپتال میں مریضوں سے 2 سٹنٹس کے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور ایک ہی سٹنٹ ڈالا جاتا ہے. اب اس سے بھی تشویشناک اطلاعات یہ ہیں کہ 1-2 افراد نہیں بلکہ پنجاب کا سب سے بڑا ادارہ برائے امراض قلب PIC یعنی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بحیثیت ادارہ خود غیر رجسٹرڈ سٹنٹ خرید رہا ہے, فروخت کر رہا ہے, مریضوں کو لگا رہا ہے. دل کے مریضوں کو میڈیٹرونک نامی کمپنی کے ریزولیوٹ سٹنٹ ڈالے جا رہے ہیں جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. صرف دسمبر میں سینکڑوں مریضوں کو غیر رجسٹرڈ سٹنٹ ڈالے گئے ہیں. اسپتال انتظامیہ نے ایک سٹنٹ 1,23,000 میں خریدا ہے. یوں 100 سٹنٹس خریدے گئے, 1,23,00,000 کی ادائیگی کی گئی. یعنی سستے اور غیر معیاری سٹنٹ مہنگے داموں خرید کر نہ صرف مریضوں کو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے بلکہ سرکاری خزانے کو بھی لوٹا جا رہا ہے. اس بارے میں PIC کے چیف ایگزیکٹو پروفیسر ندیم حیات ملک سے بات کی گئی. ان کا کہنا تھا مجبوری ہے, مریضوں کی صحت کے لیے سٹنٹ ڈالے جا رہے ہیں. سلیم شیخ جنہوں نے یہ
پورا اسکینڈل بے نقاب کیا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سلیم شیخ. آج اس پر ایکشن ہوا ہے, اس کا نوٹس بھی لیا گیا ہے اعلیٰ ترین سطح پر. اب فرمائیے اس وقت اس معاملے پر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بحیثیت ادارہ خود ملوث ہے, اس کی انتظامیہ کیا کہتی ہے؟ جی آج جو ہے تقریباً 3 گھنٹے سے جو ہے ہم پی آئی سی کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ندیم حیات ملک, ان سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا موبائل جو ہے وہ مسلسل آف جا رہا ہے اور پنجاب حکومت نے ابھی تک اس پر نوٹس نہیں لیا, جس کی وجہ سے جو ہے سپریم کورٹ کو ایکشن لینا پڑا اور سپریم کورٹ نے ہدایات جاری کی ہے کہ اس پر فوری طور پر جو ہے ایف آئی اے کو کہا گیا ہے کہ وہ پورے پنجاب میں جہاں جہاں غیر رجسٹرڈ اسٹنٹ استعمال کیے جا رہے ہیں اس کا ڈیٹا جو ہے وہ سپریم کورٹ کو فراہم کرے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ تو ایکٹیو ہو گئی, پنجاب حکومت جس کو چاہیے تھا وہ ایکٹیو ہوتی, بالکل ایکٹیو نہیں ہوئی. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی انتظامیہ نے صرف دسمبر میں 100 اسٹنٹ غیر رجسٹرڈ خریدے اور اس کمپنی سے خریدے. کمپنی کے مالک سے بھی جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ میں ملک سے باہر ہوں, پاکستان آؤں گا تو پھر اس معاملے پر بات کروں گا. حالانکہ جب اتنی بات وہ فون پر کر سکتے تھے تو یہ بات بھی وہ بتا سکتے تھے کہ رجسٹرڈ کیوں نہیں ہوئے, اور رجسٹرڈ نہیں تھے تو پھر ایک سرکاری ادارے کو سٹنٹ کیوں بھیجے گئے. لیکن جو اس حوالے سے جب ہم نے سلیم شیخ سوالات تو اب بہت سارے نا, ان کا پاکستان میں آنا اس پر بھی سوالیہ نشان, کسٹم کا کردار, ان کا آ جانے کے بعد امپورٹر اس کا کردار, پھر اس کے بعد یہ بیچے جاتے ہیں ان کا کردار, اور پھر یہ ادارہ برائے امراض قلب میں بیچے جا رہے ہیں. یہ تو ایک پورا نیٹ ورک ہے اور اس کے مختلف حصے ہیں. جی طارق آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے, لیکن نیٹ ورک کو تقویت اس وقت دی گئی جب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو کہ سرکاری ادارہ ہے اس میں آفیشیلی خرید لیے گئے, اور اس کے جو دستاویزات ہیں وہ ہم نے بے نقاب بھی کی. وہ دستاویزات ہمیں ملی, ہم نے وہ دکھایا کہ دیکھیں 1 کروڑ 23 لاکھ روپے کی جو ادائیگیاں ہیں وہ غیر رجسٹرڈ سٹنٹ خرید کر وہ کی گئی ہیں اور مریضوں کو لگائے بھی گئے ہیں. اور جب یہ واقعہ میو ہاسپٹل کا سامنے آیا کہ ایف آئی اے نے مداخلت کی اور وہاں پر چھاپا مار کے جو ہے وہ غیر رجسٹرڈ سٹنٹ پکڑے, تو اس کے بعد سے جو یہاں سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی انتظامیہ نے غیر رجسٹرڈ سٹنٹ نہ صرف یہاں سے اٹھوا دیے بلکہ اس کا جو ڈیٹا تھا, خریداری کا سارا ریکارڈ تھا, وہ بھی یہاں سے غائب کروا دیا گیا. ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سلیم شیخ یہاں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, ویلڈن کہوں گا کہ آپ کی خبر پر عدالت عظمیٰ نے نوٹس لیا ہے. ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو نیوز ایٹ 5 میں آپ کے لیے اہم ترین خبروں کا سلسلہ آگے بڑھے. ویلکم بیک. پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی کے بعد ملک بھر میں سنیما مالکان نے بھارتی فلمز کی نمائش روک دی تھی. 30 ستمبر کو یہ سلسلہ ختم کیا گیا. تب سے اب تک پاکستانی سنیما مالکان کا کہنا ہے کہ سنیما ہال مالکان کو تقریباً 70 کروڑ کا نقصان ہوا ہے. سنیما ہالز خالی ہیں. ہالی ووڈ فلمز دیکھنے کے لیے سنیما بینوں کی تعداد اس طرح سے نہیں آتی جس طرح بالی ووڈ فلمز دیکھی جاتی ہیں. لالی ووڈ فلمز کا حال اور بھی برا ہے. 30 ستمبر سے اب تک سنیما گھروں کی صنعت سے وابستہ 3000 کے قریب افراد بے روزگار ہوئے ہیں. دسمبر کے آخر میں بالی ووڈ فلمز کی نمائش دوبارہ شروع کر دی گئی, مگر یہ پہلے سے دستیاب فلمز تھیں. اب نئی ریلیز ہونے والی فلمز سنیما گھروں میں نہیں دکھائی جا رہی کیونکہ بھارتی انڈسٹری نے بھی کشیدگی کے دنوں میں فلمز پاکستان کو نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا. اب وزیر اعظم نے بھارتی فلمز کے کلیئرنس کے معاملے میں ایک کمیٹی بنا دی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب, وزیر اعظم کے مشیر عرفان صدیقی, چیئرمین سینسر بورڈ مبشر حسن اور حساس ادارے کے ایک نمائندے اس کمیٹی میں شامل ہیں. صورتحال پر بات کریں گے. میرے ساتھ زوریز لاشاری صاحب چیئرمین ہیں فلم ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کے, ندیم مانڈوی والا صاحب اسی انڈسٹری سے وابستہ ہیں, ان کا تعارف ان کا بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, وہ ان سے بھی جانیں گے. پہلے زوریز صاحب آپ فرمائیے, اس وقت وزیر اعظم نے کمیٹی بنا دی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ہمیں فلمز دینا بند کر دی ہیں تو ان کی فلمز چلانے کا سوال اٹھا کر ہم خود اپنے لیے شرمندگی کو دعوت دے رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, یہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہماری سائڈ سے آئے تھے گورنمنٹ میں اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے. اینڈ ہوپ فلی اس چیز پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ یا جو بھی ہے کہ اس کو کیسے امپورٹ کیا جائے فلموں کو, وہ پروسیس دوبارہ سے آن ہوگا.
اور हमने एक मैसेज भेजना था इंडिया को शुरू में कि भाई हम एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और केयर में हम चलें, और वो हमने कन्वे कर दिया। कोई लाइफ लॉन्ग मैसेज था नहीं कि भाई वो भी, उनको भी मैसेज मिल गया और हमें भी अपना ये देखना है कि जी अब इसको मूव फॉरवर्ड करना है। वी डोंट वांट टू बी एक्सट्रीमिस्ट, ना हम बिलीव करते हैं, वी बिलीव इन पीस एंड दिस प्रोसेस शुड गो बैक ऑन टू द नॉर्मल। ठीक, माननीय वाले साहब ये फरमाइए, इस कमेटी में जो शामिल अफराद हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह वजीर इत्तलात इसमें हैं, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन इसमें हैं, इरफान सिद्दीकी साहब इसमें, हसास इदारे के एक नुमाइंदे इसमें हैं, तो ऐसा लगता है, ये एतराज़ उठाया गया कि ये शायद कंटेंट को देखेगी, सिनेमा हॉल्स वापस आबाद हों, इस कमेटी का उससे ताल्लुक कुछ कम है। आप इत्तेफाक करते हैं इस एतराज़ से? देखिए, इसका एक प्रोसेस था, पिक्चरें जिनके अंदर इंडियन एक्टर्स हैं उनको लाने का एक प्रोसेस था कि आप गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन देते थे और उसका एक एनओसी इशू होता था। पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से होता था, फिर उसके बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से होता था, और उसके बाद पिक्चर इम्पोर्टेबल होती थी। तो ये वही प्रोसेस के लिए कमेटी को कायम किया गया है, जहां तक मेरी नॉलेज में है कि ये उस प्रोसेस को पूरा करेगी और इजाजत देगी। सो कंटेंट जो देखने का मकसद है, वो तो कंटेंट ऑलरेडी आपके पास सेंसर बोर्ड है, जिसमें चेयरमैन सेंसर बोर्ड इज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ दिस कमेटी। सो ऑटोमेटिकली वो कमेटी देखे या ना देखे, सेंसर बोर्ड के थ्रू जाना जरूरी है। ज़ोरे साहब ये भी फरमाइए कि वहां से भी हमें फिल्म्स देने से इनकार कर दिया गया था स्क्रीनिंग के लिए। अब वहां पर बात हो गई है सरहद के उस पार कि हमारे सिनेमा हॉल्स अगर दिखाना चाहेंगे तो उन्हें दस्तयाब हो। इस सिलसिले में पेशरफ्त कहां तक हुई है? उनको कोई ऐसा एतराज नहीं है, क्योंकि ज्यादा इशू तो फ्रेंकली हमारी तरफ से क्रिएट हुआ, और वो प्रोसेस अब इट इज हमने अपना जो जेस्चर वापस फिल्में खोल के उनको भी कन्वे कर दिया है कि जी हम फिल्में उनकी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट में लगाना चाहते हैं, और वो हम कंटिन्यू करेंगे। मैं खुद भी इस कमेटी का मेंबर हूँ, कल इंशाल्लाह इसमें जा रहा हूँ, और वी विल डिस्कस ऑल दिस। ये फरमाइए, ये मैसेज हमने उनको सरहद के उस पार 19 दिसंबर को दे दिया था, आज कमोबेश 1 महीना हो गया है, तो इस मैसेज को देने का कुछ वहां से जवाब आया अब तक? देखिए, वो इशू हमारे टेक्निकल इश्यूज हैं, बिकॉज जैसे अभी बात हो रही थी ना कि पहले एक एनओसी इशू होता था फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक स्पेशल एग्जम्पशन इशू करती थी, और उसके बाद फिल्म इंपोर्ट हो सकती थी। मांडवी वाले साहब, मुझे ये बताइए, लॉलीवुड के बाज डायरेक्टर्स ये कहते हैं कि अगर ये पाबंदी है तो ये बरकरार रहनी चाहिए। इस पाबंदी का फायदा ये होगा कि हमारी फिल्म्स को बिजनेस मिलेगा, हमारी फिल्म्स को व्यूअर्स मिलेंगे और हमारी फिल्म्स चलेंगी। ये एतराज दुरुस्त है? सर, ये एतराज जो है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है ना। 40 साल आपने बंद ही रखा था, वो तो एक प्रोसेस हम गुजर चुके 40 साल से। उसको अगर हम दोबारा रिपीट करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने रिजल्ट 40 साल का सामने खड़ा है, और आपके पास रिजल्ट 9 साल का भी खड़ा है कि जब आपने उसको लेजिटिमेट इंपोर्ट की इजाजत दी, तो उस 9 साल में जो डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, वो भी आपके सामने है कि पाकिस्तान में कितना सिनेमा बना है, पाकिस्तान में दोबारा फिल्में बनना शुरू हो गई। तो ये रिजल्ट्स तो हमारे ऑलरेडी सामने हैं कि हम इसके ऊपर बैठ के अब दोबारा डिबेट करें। ज़ुरैर साहब, सिनेमा मालिकान ये कहते हैं कि हमारा लोकली प्रोड्यूस्ड सॉफ्टवेयर, हमारे यहाँ बनने वाली फिल्म्स, उनकी तादाद ही इतनी नहीं है कि सिनेमा हॉल में वो मुस्तकिल चलाई जाएं, उसकी ज़रूरत पूरी करें और शोज मुसलसल हों। ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल ठीक दुरुस्त है, क्योंकि जो कंटेंट जितना है उसकी क्वालिटी भी बहुत कम है, और क्वालिटी भी एट टाइम्स बीच में मिस हो जाती है। देखो ना, अभी प्रोसेस है मल्टीप्लेक्सेस का। एक सिनेमा है, उसके पास 6 स्क्रीनें 8 स्क्रीनें हैं, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट चाहिए। एक फिल्म के साथ आप 6 स्क्रीनें नहीं चला सकते। अब एक नया दौर आ चुका है, और उस नए दौर की वजह से आपको इंग्लिश भी चाहिए, उर्दू भी, पंजाबी, इंडियन भी, ये सब चाहिए, तब ये मिक्स मसाला चलेगा। साहब, मुझे आखिर में खबर दे दीजिएगा, इस सिलसिले में कोई फैसला कब तक मुतवक्के है कि नई बॉलीवुड फिल्म हमारे सिनेमा में दिखाई जा सकेंगी? जी, हमारी तो कोशिश ये है कि जो मारिया खान की पिक्चर है रईस, इससे आगाज हो जाए, बिकॉज इट विल बी वेरी डिस्करेजिंग कि अगर हमारी यहाँ की एक्टर एक्ट्रेसेस वहां जाके फिल्म में हिस्सा लें और उनकी फिल्म पाकिस्तान में ना लग सके,
इट बी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर एवरीबडी, हमारे पूरी इंडस्ट्री के लिए भी है और पब्लिक के लिए भी। दुनिया लुक फॉरवर्ड कर रही है और हम तवक्को करते हैं कि जी गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया जुरेज लाशारी साहब आपका, मांडवी वाला साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अब बात कराची की। 2016 के हवाले से एक बरतानवी जरीदे ने रिपोर्ट किया कि कराची में साल अमन व अमान के लिहाज से बहुत बेहतर रहा। दर्जा बंदी में कई दर्जे बेहतरी आई। अगवा बराए तावान हो, भत्ताखोरी हो, स्ट्रीट क्राइम हो, टारगेट किलिंग हो या दहशतगर्दी के वाकयात, सब ही में नुमाया कमी आई। मगर 2017 के इन 16 दिनों में कहानी कुछ और है। शहर में स्ट्रीट क्राइम के बाद भत्ताखोरी भी सर उठाने लगी है। जनवरी के इब्तिदाई 16 दिनों में भत्ताखोरी की 4 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। रवां साल अगवा बराए तावान का एक केस भी सामने आया है। शहर से 879 मोटरसाइकिल्स चोरी हुई या छीनी गई। बहुत बड़ी तादाद में कार्स इसके अलावा हैं। मोबाइल फोन्स हजारों की तादाद में हैं। इस सिलसिले में जानेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मोहम्मद सलमान। सलमान बताइए क्या कहते हैं हुक्काम, क्या जवाब है इस बात का कि ये वारदातें बढ़ रही हैं? जी बिल्कुल तारिक, ये बड़ी एक जो है वो अचानक से, जबकि संगीन जराइम में ऑपरेशन के बाद हम कमी देख रहे थे, लेकिन जैसे ही 2017 का आगाज हुआ है तो इसमें इब्तदाई 16 रोज के दौरान जो है वो 4 वारदातें जो है वो भत्ताखोरी की CPLC का जो रिकॉर्ड है वो बताता है, जबकि पुलिस रिकॉर्ड कहता है कि 3 वारदातें भत्ताखोरी की पुलिस रिकॉर्ड में है और उसमें से एक की जो वारदात है उसके मुल्जिम जो है वो 2 मुल्जिम गिरफ्तार किए गए। लेकिन ये 4 वारदातें जो कि CPLC अवामी शिकायती इदारा है, तो इसलिए CPLC के हवाले से हम बताते हैं कि ये 4 वारदातें हैं। और इस दौरान ये भी देखा गया है कि अभी जब मुद्दत खत्म हुई रेंजर्स के इख्तियारात की, तो इसको जो है वो हुकूमत सिंध की जानिब से तोल देने का जो है वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है। जब भी ये मुद्दत खत्म हुई है तो रेंजर्स का जो एक दबदबा और रोब है कि रेंजर्स की जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो बिल्कुल जो है वो सबके लिए होती हैं, हर एक के खिलाफ कार्रवाई करती है, किसी के दबाव में नहीं। सलमान, मुझसे यही बात करते हुए ताज हैदर साहब ने कल ये कहा था कि जब मुद्दत खत्म हो जाती है और जब तक तौसी नहीं होती उन दिनों में भी रेंजर्स उसी तरह से मुतहरिक रहते हैं, शहर की सड़कों पर रहते हैं, कार्रवाई करते हैं, कार्रवाइयाँ नहीं रुकती। ये जो वाकयात हैं जो बढ़े हैं, शहर की सड़कों पर सूरत हाल हमें क्या नज़र आ रही है? पुलिस की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से चेकिंग की, मौजूदगी की, गश्त की सूरत हाल क्या है? जी तारिक, मामला ये है कि रेंजर्स तो हर तरह अवाम की मदद का ऐलान मुसलसल करती है। गुज़िश्ता रोज ही जब कराची में बदतरीन ट्रैफिक जाम हुआ तो ये रेंजर्स ही थी, जहां ट्रैफिक पुलिस और पुलिस जो है वो सड़कों पर नहीं पहुंची थी, तो मलीर में जो है वो रेंजर्स ने जो है वो ट्रैफिक का रास्ता भी खुलवाया था। तो अवाम का जो एतमाद है वो रेंजर्स के ऊपर है। अब मामला ये है कि इख्तियारात नहीं होते तब भी रेंजर्स कार्रवाई करती है। बिल्कुल ऐसा होगा कि रेंजर्स अगर कहीं सड़क पर मौजूद है और कोई जराइम पेशा शख्स उसको नजर आएगा या इत्तला मिलेगी तो उसको गिरफ्तार करेगा, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा हो जाता है कि उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी उस कार्रवाई की। तो ये एक सवाल पैदा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रेंजर्स के इख्तियारात में अगर तौसी नहीं होती तो तशवीशनाक इत्तलात हैं कराची में अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ा है। मोहम्मद सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस्लामाबाद में पेश आने वाले एक इंतहाई अफसोसनाक वाकये की बात करेंगे। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। तरनौल के इलाके में एक 15 साला तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर टीचर की मोहब्बत में अपनी जान ले ली। बताया ये जा रहा है कि 15 बरस का उसामा अपनी एक टीचर से मोहब्बत करता था। उसने इजहारे मोहब्बत कर दिया, टीचर ने इनकार कर दिया, उसामा ने अपनी जान ले ली। उसामा ने अपने वालिद के पिस्टल से स्कूल में खुद को गोली मारी। ये बताया जा रहा है कि उसामा ने अपने छोटे भाई को प्रिंसिपल के पास भेजा और ये बताने के लिए भेजा कि वो क्या अमल अंजाम देने वाला है। उसका भाई प्रिंसिपल के पास गया। उसामा ने अपने भाई को कहा था कि तुम 100 तक गिनती गिनना, और उसामा किसी नतीजे का इंतजार कर रहा था। लेकिन पता ये चल रहा है कि उस वक्त से पहले ही उसामा ने क्लासरूम में गोली मारी और अपने पेट में ये गोली मारी, और उसके बाद बहुत सा खून बह जाने के बायस इस बच्चे की जान चली गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन चीज़ों ने किरदार अदा किया कि 15 बरस का बच्चा टीचर की मोहब्बत में मुब्तला हुआ।
یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بچہ اسکول میں پسٹل کیسے لے گیا۔ یہ سوال بچے کے چچا نے بھی اٹھایا ہے اور اسکول کے کردار پر سوال اٹھایا ہے، کیونکہ سانحہ APS کے بعد یہ ہوا تھا کہ اسکولز کی سیکیورٹی بہت بڑھا دی گئی تھی۔ اس بات کو یقینی بنایا جا رہا تھا کہ اسکول میں آنے والے بچوں کے بستے بھی چیک کیے جائیں۔ اس بات کو یقینی بنایا جا رہا تھا کہ جو بچوں کو چھوڑنے آ رہے ہیں ان کو بھی چیک کیا جائے۔ اب بچے کے چچا یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس بات کو دیکھا جائے کہ بچہ اسکول میں کیسے پسٹل لے کر چلا گیا، اور اس بات کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ ممکن تھا کہ وہ بچہ اپنے بستے میں پسٹل رکھ کر گھر سے نکلا، بچے کے والد کا یہ پسٹل بچے کی پہنچ میں کیوں تھا، اور ساتھ ہی یہ سوال بھی کہ کیا بچہ کسی ذہنی الجھن کا شکار تھا۔ میرے ساتھ موجود حقوق کی کارکن اور نفسیات کے امور پر نظر رکھنے والی فرزانہ باری صاحبہ۔ فرزانہ باری صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ فرمائیے، اب جب بچے کے والدین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہوا کہ بچہ اسکول میں کلاس روم تک یہ پسٹل لے گیا، تو اسکول کی انتظامیہ اور دیگر حلقے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیوں ممکن ہوا کہ بچے کے والد کا پسٹل بچے کی پہنچ میں تھا۔ گھر میں بھی کچھ کوتاہی ہوئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی تو کوتاہی یہ ہے کہ گھر میں اس کا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسمال آرمامنٹس جو ہیں، اس کو تو مکمل طور پہ اس کو بین کرنا چاہیے پاکستان میں، نہ کوئی کسی کے پاس لائسنس والا اور نہ ہی بغیر لائسنس کے۔ یہ ہتھیاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اسی طرح اس طرح کے حادثات ان چیزوں سے جنم لیتے ہیں۔ تو ایک تو سب پہلی بات ہے کہ اس بچہ ظاہر ہے وہ گھر سے لے کے گیا، اور اسکولوں میں ظاہر ہے کہ جو سیکیورٹی کے وہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح سب اسکولوں کے اندر تو وہ میٹل ڈیٹیکٹرز نہیں لگے ہوئے ہیں ابھی کہ اس کو کیا جائے۔ ظاہر ہے جو سیکیورٹی کے ایشوز بڑھ رہے ہیں، اس میں تمام پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میں جو سکولز ہیں ان کو سیکیورٹی کی اپنی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا۔ مگر آئی تھنک اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ بچے کے ہاتھ میں اگر وہ پستول نہیں ہوتا، وہ ریوالور نہیں ہوتا، تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ اس میں ظاہر ہے کہ اس گھر کے اندر ان کی رسپانسبلٹی ہے، اور اگر وہ ان کے پاس وہ ہتھیار گھر میں تھا تو بچے کی پہنچ اس تک کیسے تھی، یعنی انہوں نے اس کو کم از کم لاک میں یا اس طرح سے نہیں سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ وہ بچہ لے کے اسکول میں آ گیا۔ دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ اس سے یہ بھی ہے کہ بچوں کا انٹریکشن پیرنٹس کے ساتھ، دیکھیں نا، چھوٹی عمر ہوتی ہے بچے کے اندر، مختلف چھوٹی عمر کا بچہ ہے، اس کے جو بھی جذبات ہیں، اگر گھر میں پیرنٹس کے ساتھ بچوں کا ریلیشن شپ اس طرح کا ہو کہ بچوں کو لگے کہ ہم ہر طرح کی بات اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کے کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ فرزانہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آدھے دن کی پوری خبروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے تھے نیوز ایٹ 5۔ کل پھر حاضر ہوں گے اسی بات۔